شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نماز تسبیح کی فضیلت اور حکم اور طریقہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ پاک آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں کیے اور جان بوجھ کر کیے چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے۔ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں اور پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہوں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعہ یعنی ہفتہ میں 1 بار پڑھیں۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ میں دوبارہ اس ترتیب کو دہراتا چلوں کہ پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی دوسری سورت، اس کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قیام کے بعد رکوع میں رکوع والی تسبیحات پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو یہ ہو جائیں گی 25 دفعہ۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر جب قومہ کرنا ہے، یعنی جو کھڑا ہونا ہے رکوع کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں، تو قومہ میں 10 مرتبہ، تو یہ ہو جائیں گے 35 مرتبہ۔ اب اس کے بعد پہلا سجدہ، اس میں سجدے کی تسبیحات پڑھ کر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا 45 دفعہ۔ اس کے بعد سجدہ کر کے آپ نے جب بیٹھنا ہے، یعنی ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ 55 دفعہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ دوسرا سجدہ، اس میں پہلے تسبیحات پڑھ کر پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو یہ ہو جائے گا 65 دفعہ۔ اس طرح 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد قیام کرنے سے پہلے بیٹھنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس طرح کر کے یہ کل ملا کر 75 دفعہ ایک رکعت میں ہو جائے گا۔ جب آپ 4 رکعتوں میں اسے پڑھیں گے تو یہ ٹوٹل 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تشہد میں تشہد اور درود ابراہیم اور باقی جو تشہد کی دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب سادہ الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ اوریجنل جو نماز ہوتی ہے اس میں جو تسبیحات، جو صورتیں، جو دعائیں اور اذکار ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم ان کو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا موقف ظاہر کیا کہ بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھ لیں، اور 2 کر کے پڑھنا زیادہ آسان ہے، تاکہ آپ تسبیحات کی ترتیب یا گنتی جو ہے اس کو یاد رکھ پائیں۔ 4 بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔
اسی طرح اگر آپ کسی بھی رکن میں بھول گئے ہیں، جیسے رکوع میں بھول گئے ہیں، تو رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں قوما میں تو وہاں پہ اس کی گنتی کو پورا کر لیں، یعنی 10 دفعہ رکوع والا اور 10 دفعہ قومے والا 20 دفعہ پڑھ لیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے آسانی کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔